یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور پوری قوم جو ہے وہ اس پر رنجیدہ ہے اور پریشان ہے اور افسوس کا مقام ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کچھ واقعات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کہ اچانک ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی جگہوں پر واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ کسی نہ کسی کی رسپانسبلٹی تو ضرور فکس کرنا پڑے گی۔ جہاں جہاں بھی کسی نیگلیجنس کا کچھ ہوا، کسی کی نیگلیجنس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا، کسی کی کوتاہی کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا، اس کے ذمہ داران کون تھے جس کی وجہ سے اتنی جانوں کا ضیاع ہوا، اور جتنی جانوں کا ضیاع ہوا ہے ان کے اوپر جتنے مرضی میں سمجھتا ہوں کہ وسائل نچھاور کیے جائیں، پھر بھی اس نقصان کی تلافی تو ممکن نہیں ہے قطعی طور پر۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں کوئی لگی لپٹی باتیں بھی نہیں ہیں۔ بہرحال پرائم منسٹر صاحب نے اس افسوسناک واقعے کے اوپر پہلے ایک قدم اٹھایا ہے، لیکن یہ تو ابھی ابتدائی بات ہے۔ جیسے جیسے پتہ چلے گا کہ اس کے اصل محرکات کیا تھے تو ان کے اوپر بالکل سخت کارروائی ہونی چاہیے، اور مستقبل میں بھی اس طرح کی پلاننگ ہونی چاہیے کہ وہ کیا وجوہات ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ہاسپٹل عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں، اور جب بھی ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ واقعات پیش آئے ہیں، اس چیز کا ضرور تعین کیا جانا چاہیے اور اس کا تدارک بھی ہونا چاہیے۔ اچھا علی گور بلوچ صاحب، آپ ہوتے وفاقی وزیر صحت اور آپ کے انٹر 2-3-4 ہسپتال ہی ہوتے ہیں، تو خدا نخواستہ آپ کے ہوتے یہ واقعہ ہو جاتا تو آپ کیا کرتے؟ استعفیٰ دیتے؟ یا آج جو پریس کانفرنس کی ہے، جو میری بات تو سوال لے لیں پورا، اور جس طرح آج مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی پھر چھوڑ کے چلے گئے، یا یہ کرتے؟ کیا کرتے آپ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ انتہائی معذرت کے ساتھ پاکستان میں عرصہ دراز سے جو ہے وہ یہ کلچر نہیں رہا کبھی بھی استعفوں والا، اور یہ نہیں کہ میں اپنی یہ اس حکومت کی بات کر رہا ہوں، کسی حکومت میں بھی نہیں رہا۔ ہر حکومت میں بہت بڑے بڑے واقعات نہیں نہیں میں نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں اگر آپ ہوتے چھوڑ دیں اس میں رہے یا نہ رہا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو وزیر صحت ہیں وہ بالکل اس چیز کے اس حد تک تو ذمہ دار ہے کہ وہ اس کا نظام جو ہے وہ بہتر چلائیں۔ اس کی آیا انہوں نے ٹائملی ایکسپیکشنز کی؟ کیا یہ جو اس کی کمی بیشیاں تھیں وہ چیزیں ان کے نوٹس میں تھیں؟ یہ سارے کویسچن مارک ہیں، لیکن ابھی سٹارٹ ہوا ہے کام، دیکھیں آگے کیا بنتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ واقعہ ہوا تھا، وہ اکثر پی ایم ایل این کی طرف اس کا اشارہ کیا جاتا ہے، جب وہ واقعہ ہوا تھا جس میں وہ طاہر القادری صاحب کی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ ایک پولیس کا اور وہ انسیڈنٹ ہوا تھا، اس میں رانا ثناء اللہ صاحب وزیر قانون تھے، انہوں نے اس وقت استعفیٰ دیا، اور اس کے بعد اس کی انکوائریز ہوئی تھی۔ انکوائریز کے بعد جب وہ مطلب معاملات کلیئر ہوئے، ان کی ذمہ داری نہ بنی، جوڈیشل انکوائری ہوئی، تو اس کے بعد پھر ان کو دوبارہ وزیر بنایا گیا تھا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات پی ٹی آئی کے ادوار میں بھی، لیکن استعفیٰ کلچر نہیں ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں اسی پہ آ رہا ہوں نا، اگر آپ نے بہت اچھی ریت قائم کی، بڑا اچھا کیا، تو یہ ریت ان مکے کیوں گئی ہے؟ دیکھیں رانا صاحب، بات یہ ہے کہ یقینی طور پر جس طرح سے جانوں کا ضیاع ہوا ہے، یہ تو ہر آدمی کی ایک اپنی دو چیزیں، ایک ہوتی ہے آپ کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی فکس کی جائے کہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں، انکوائری کے بعد اس چیز کا تعین کیا جائے کہ کوئی سیکٹری ذمہ دار ہے، وہاں کا سٹاف ذمہ دار ہے، کوئی منسٹر صاحب ذمہ دار ہیں، وہ ایک انکوائری ہونی چاہیے، اس کے بعد ایک ایکشن ہوگا اور وہ یقیناً ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی سمجھے کہ یہ میری ذمہ داری ہے اور میں اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نہیں نبھا سکا، یہ تو پھر ہر آدمی کا اپنا ایک ذاتی کردار ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کو کہا نہیں گیا تھا استعفیٰ دے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا اس انسیڈنٹ کے بعد۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اسی طرح ایک سائی وال میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں کہ معصوم بچوں کے سامنے ان کے والدین کو دہشت گردی بنا کر ان کو بھون دیا گیا تھا، لیکن اس واقعے کے اوپر پی ٹی آئی کے دور میں تھا، کسی نے استعفیٰ نہیں دیا تھا، بلکہ ان کو تو بیچاروں کو تو انصاف بھی نہیں مل سکا تھا۔ تو گزارش کر رہے کہ میں کو پوائنٹس سر، ان کو انصاف ملے گا، بلوچ صاحب ان کو انصاف ملے گا۔ ویسے جن کی آپ بات کر رہے ہیں سر، معطل تو آپ کر دیتے ہیں ان بابوؤں کو، سرکاری افسران کو، لیکن ایک وزیر اعظم جلدی گھر چلا جاتا ہے، سرکاری افسر
کی نوکری برخاست کرنا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہ گھر نہیں جا پاتے ہیں, آپ بھیج بھی نہیں پاتے ہیں. صرف معطل کر دینا 90 دن, 120 دن, 60 دن, اس کے بعد کوئی اور اچھی جگہ ان کو مل جاتی ہے. سر یہ تو کوئی فکس کرنا نہ ہوا. نہیں بالکل آپ نے ٹھیک کہا, یہ فکس کرنا نہیں ہے. یہ تو دیکھیں ایک سیکٹری ہیں, وہ اس چیز کے براہ راست ذمہ دار ہیں, اس پر ایک مائنر ایکشن لیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ جب تک اس کی انکوائری رپورٹ آ جاتی ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے, میں اور آپ میڈیا پہ بات کریں گے, کوئی ایک نہیں ہو سکتا, کافی لوگ ہوں اور ان کو کٹہرے میں لایا جائے گا. اچھا بلوچ صاحب, یہ سر جی ثاقب بلوچ صاحب, یہ جو بات حمزہ صاحب نے کی ہے, میں تھوڑا سا نا اس کو آگے بڑھاتا ہوں. آج بھی یہ خبریں آ رہی تھیں, پرائم منسٹر نے 22 اگست کو ایک نوٹس لیا. نوٹس یہ تھا کہ جو پیمز کی کارڈیولوجی جو ڈپارٹمنٹ ہے, یعنی کہ دل کی بیماریوں کا علاج جہاں پہ ہوتا ہے, وہاں پہ سٹی اینجیوگرافی کی جو مشین ہے, وہ جو سہولت ہے, وہ فعال نہیں ہے یا ٹھیک نہیں ہے مشین. ٹھیک ہے, کل مصطفیٰ کمال صاحب نے اسمبلی کے فلور پر کہا کہ اور ڈپارٹمنٹ ہیں 2 جن میں 2 اور مشینیں ہیں, لیکن اس کی مشین کا یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ مشین ٹھیک نہیں ہے. تو پرائم منسٹر صاحب نے نوٹس لیا, اور اگلی بات یہ ہے, خبر یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ کارڈیولوجی کے لیے مشین منگوائیں اور لگوائیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر 22 اگست کو یہ کہہ رہے تھے, ان کو نوٹس لینا پڑا, مطلب وزیر صحت نے یہ نوٹس نہیں لیا تھا, پرائم منسٹر نے نوٹس لیا, یہ بہت بڑی بات تھی. تو مصطفیٰ کمال صاحب کو یہ چاہیے نہیں تھا کہ کہتے تھے کریں پورا آڈٹ, دیکھیں چیزیں, کوئی پیمز کے معاملات جو ہے وہ کچھ اور چیزیں بھی معاملات ہیں تو بتائیں مجھے, ہم اس کو دیکھتے ہیں. مطلب یہ تو خود ان کو تھوڑا پرو ایکٹیو ہونا پڑتا ہے. یہ صرف یہ کہنا تو کافی نہیں ہے کہ جی یہ ہاسپٹل جو ہے وہ 300 کے لیے بنا تھا اور 10,000 لوگ روزانہ کی بنیاد پہ آ رہے ہیں. نہیں, میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے کہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پورے پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں پنجاب میں کافی نئے ادارے بنائے ہیں, سی ایم صاحبہ بڑی محنت کر رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ اس چیز کا اعتراف کر رہی ہیں کہ جتنی ہماری آبادی ہے اس کے لحاظ سے ہماری صحت کی سہولیات پورے پاکستان میں بہت کم ہے. اور خاص طور پر جو وفاق ہے وہاں پر بھی جس طرح سے باقی ملک کے اندر اور صوبوں کے اندر ہے, وفاق میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہاسپٹلز ایک تو اب انتہائی ناکافی ہے. اس لیول کے کم از کم 3-4 ہاسپٹل کم از کم ہونے چاہیے, کیونکہ نہ صرف اسلام آباد سے بلکہ KPK سے کافی لوگ آتے ہیں. وہاں پر بھی صحت کی سہولتوں کا چونکہ فقدان ہے تو وہ پنجاب میں, کراچی میں, سندھ میں لوگ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے یقینی طور پر ہاسپٹلز بننے چاہیے. PM صاحب نے پہلے بھی ایکشن لیا, اب بھی لیا, اور میں ان کے مزاج کو سمجھتا ہوں کہ وہ قطعی طور پر جو لوگ بھی اس کے ذمہ داران ہوں گے ان کے لیے ان کا قطعی طور پر کوئی نرم گوشہ نہیں ہوگا. اور ابھی آپ نے بلوچ صاحب کہا ہے کہ سیکٹری براہ راست اس کا ذمہ دار تو اسے معطل کر دیں. کس طرح؟ اگر سیکٹری ذمہ دار تھا وفاقی سیکٹری, تو وزیر صاحب کیوں نہیں تھے, باقی لوگ کیوں نہیں تھے؟ آپ نے نہیں بالکل انکوائری, رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک روایت قائم کی نا, آپ نے آپ کو فارغ کیا, اس کے بعد انکوائری ہوئی. جب آپ ہوں وزارت پہ اور آپ سمجھیں کہ انکوائری آپ کے خلاف ہونی ہے, ممکن ہے یہ؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے بات دیکھیں نا, میں نے تو کہا کہ کچھ چیزوں کا تعلق اپنی اخلاقیات سے ہے اور وہ یقینی طور پر ہے. یہی وجہ ہمارے ملک میں یہ روایات نہیں ہے نا. بڑے بڑے لمبردار جو جمہوریت کے بھی ہیں, جو بڑے بڑے لیکچرز دیتے ہیں, ان لوگوں نے کبھی روایات قائم نہیں کی اس طرح کی. ہمیشہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ اور اردو کے ساتھ چمٹے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں اللہ کرے یہ کلچر ڈیولپ ہو جائے. یہ صرف روایات کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پولیٹیکل مجبوریاں بھی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ وزیر آپ ہوتے اور نون لیگ سے چونکہ آپ کا تعلق ہے تو شاید اب تک آپ کا استعفیٰ آ چکا ہوتا. آپ لوگوں کی مجبوریاں ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب سے استعفیٰ لینا بھی وزیر اعظم صاحب کے لیے اتنا آسان شاید نہیں ہوگا. دیکھیں میں آپ کی نہیں, یہ بات نہیں ہے. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر جہاں پر مطلب ہے کہ اس قسم کے معاملات ہوں جن کا تعلق مطلب ہے کہ اس قسم کے حادثات کے ساتھ ہوں, اور اس پر وہ یقینی طور پر ان کا طریقہ کار بڑا مختلف ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر بھی وہ تو تعین ہو جائے گا کہ آیا منسٹر صاحب کا کیا رول ہونا چاہیے تھا, سیکٹری کا کیا رول ہونا چاہیے
سر پولیٹیکل مجبوری آڑے آئے گی وزیر اعظم صاحب کے فیصلے کے کہ نہیں آئے گی؟ مجبوری کا دیکھیں آپ کی یہ آپ کا خیال ہے، نقطہ نظر ہے، میں آپ کی جن باتوں سے میں نے اتفاق کیے، میں نے کافی باتوں سے چلیں آپ ہماری آپ کی مہربانی، میرا اور آپ کا اتفاق نہ ہو، ہم اگلے پروگرام میں ملنا ہے آپ کے ساتھ. آپ سمجھتے ہیں کہ اصل جو ملزم ہے اس کا یا اصل جو ذمہ دار ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعین ہو جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تعین ہونا چاہیے کہ ذمہ دار ایک بندہ بھی نہیں ہوگا نا، ذمہ داران ہوں گے اس معاملے میں. اس میں ایک ظاہر ہے وہاں پر ہاسپٹل کی ایک باڈی ہے، پوری ایک تنظیم ہے، اس کے اندر کافی لوگ ہیں، تو یہ گراس روٹ لیول تک دیکھنا ہوگا کہ اس ہاسپٹل کے اندر کتنے لوگ ہیں. نہیں درست کہہ رہے ہیں، کام یہ گراس روٹ پہ جانا ہے. بالکل آپ نہیں کہہ رہے ہیں اور ہم امید نہیں، یہ بالکل اوپر سے نیچے کو جائے گا. آج سیکٹری کی بات ہوئی ہے تو یہ اوپر سے گیا ہے، گراس روٹ لیول پر تو بعد میں جائے گا. پہلے سیکٹری صاحب کے ساتھ کیا گیا. کتنے دفعہ پاکستان میں واقعات ہوئے، کتنے سیکٹریز کو سسپینڈ کیا گیا؟ نہیں کیا گیا.